السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اصحاب فیل کا مکمل واقعہ۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ کعبہ شریف کے بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص گیز و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب یہ ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو تیش غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ شریف پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشی جانوروں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بہت ہی رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب اٹریکٹ ہو گیا اور تعظیم کے لیے اپنے تخت شاہی سے کھڑا ہو گیا۔ اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے سپاہی ہاک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار عزت کم کر دی ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ شریف کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ شریف میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کریم کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا توڑ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام بدلہ لینے کے لیے کعبے کو مسمار توڑ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا، آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام مویشی جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کو واپس لے کر گھر چلے آئے اور لوگوں سے کہا، تم لوگ اپنے اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ شریف سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور چھپ جاؤ۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود آپ خاندان والوں کے چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی اور گریہ و زاری کے ساتھ رو رو کر اللہ کریم سے اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدائے تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کے کعبہ شریف ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقدم میں پہنچا تو خود کو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک قدم بیٹھ گیا۔ اس کے کافی مارا اور اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی، خدا کا عذاب ابابیلوں کی شکل میں نمودار ظاہر ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھے، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل لشکروں نے ابرہہ کے لشکروں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ کچھ ہی پل میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی ماری تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ آدمی کے بدن چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ
की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा। सब के सब अब्राहा और उसके साथियों समेत ऐसे हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां गोश्त के टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। चुनांचे खुदाए पाक ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? उनके दाऊं को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकरों से पत्थर से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करों का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीद बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम इज़्ज़त वाला समझने लगे।